اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ حمد و ثنا بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر۔ عزیز سامعین کرام اور سننے والی قابل احترام میری دینی اسلامی ماؤں بہنوں، آج کا یہ خطبہ جمعہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے نماز کی ہماری زندگی میں اہمیت اور نماز میں ہونے والی کمی کوتاہی غلطیوں پر دین اسلام کی سرزنش۔ مقصد یہ ہے کہ ہماری نمازیں بہتر ہو جائیں، ہماری عبادت بہتر ہو جائے۔ سیدنا حریث بن قبیصہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں 413 نمبر پر یہ حدیث مبارکہ آتی ہے، کہتے ہیں انی قدمت المدینہ تھا، مجھے مدینہ میں آنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے مدینہ داخل ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی۔ فدعوت اللہ تعالی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، ان یجسر لی جلیسا صالحا، مجھے کوئی ایسا دوست، کوئی ایسا ساتھی دے جو بڑا ہی نیکی والا ہو، تقوی والا ہو۔ کہتے ہیں جب میں مدینہ میں پہنچا، مسجد نبوی میں داخل ہوا، کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ میرے پاس ایک شخصیت بیٹھی ہوئی تھی۔ ان سے میرا تعارف ہوا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا تعارف کیا ہے؟ کہنے لگے انا ابو ہریرہ، میں ابو ہریرہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہنے لگے میں نے مدینہ میں آنے سے پہلے نماز پڑھ کے اللہ کریم سے دعا کی تھی کہ یا اللہ کسی نیک بندے کے متھے لگانا، کسی نیک آدمی کو میرا رفیق، میرا دوست، میرا ساتھی بنانا۔ مالک کائنات نے میری دعا قبول فرمائی ہے اور آپ کی جو مرافقت ہے وہ مجھے اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں، میں نے آپ کا نام بڑا سنا ہے، آپ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ میری گزارش اور میرا آپ سے منت ترلا سماجت یہ ہے کہ آپ مجھے حدثنی بحدیث، کوئی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائیں، لعل اللہ ان ینفعنی بہ، اور مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے اس حدیث کے ساتھ فائدہ پہنچائے گا۔ کہتے ہیں اس وقت میری خصوصی گزارش پہ، میری اسپیشل ڈیمانڈ پہ ایک حدیث مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے سنائی۔ وہ حدیث یہ تھی کہ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت والے دن بندے سے سب سے پہلے جس بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ دنیا کا کوئی بھی مسلمانوں میں سے بندہ ہو، اس کا معاملہ ہوگا اس کے حساب کتاب والا، سب سے پہلا محاسبہ اس کا مسئلہ نماز کے اوپر ہوگا۔ حساب اور محاسبے میں اردو کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے۔ حساب اور محاسبے میں فرق یہ کیا جاتا ہے، محاسبے میں سختی ہوتی ہے، باز پرس ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بندے سے نماز کا محاسبہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، اگر کسی بندے کی نماز صالحت اس حساب کتاب کے اندر صحیح نکلی، درست نکلی، اس کی ادائیگی ٹھیک تھی، اس کی پابندی ٹھیک تھی، یہ بندہ افلح و ناجح، یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر اس بندے کی نماز میں کوئی کمی کوتاہی غلطیاں نکل آئیں، خوابہ و خاسرہ، یہ بندہ گھاٹے میں چلا جائے گا، نقصان میں چلا جائے گا، خسارے میں چلا جائے گا۔ فرض کا حساب کتاب لینے کے بعد
اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے انظروا لعبدی هل له من تطوع، میرے بندے کی سنتیں چیک کرو، نوافل چیک کرو، کوئی ہے اس کے کھاتے میں۔ اگر اس کے فرضوں میں کوئی کمی ہوئی، سنتوں کی اور نوافل کی تعداد میں سے اس کے فرضوں کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث دیکھنے میں بڑی عام ہے، ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، بسوں پہ لکھا ہوا، مسجدوں میں لکھا ہوا، سکولوں کی دیواروں پہ لکھا ہوا، میسجز میں لکھا ہوا آتا ہے۔ سب سے پہلے حساب کتاب کا جو ہے وہ مسئلہ وہ نماز سے شروع ہوگا، لیکن ہماری طبیعت، ہمارا دماغ، ہمارا دل اس پہ یہ چیزیں اثر نہیں کرتی۔ ہم نے یہ بھی بہت بار سنا ہے کہ اگر نماز میں کامیاب ہے تو باقی سارے پرچوں میں کامیاب ہو سکتا ہے بندہ، لیکن پرواہ جو دل پہ اثر ہونے والی بات ہے وہ نہیں ہوتی۔ اور اس میں فیل ہونے کا مطلب ہم جانتے ہیں کیا ہے، کہ نمازوں میں پابندی نہیں، نماز کی جو صفت ہے، نماز کا جو طریقہ ہے وہ پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں۔ ہر بات کا ادراک ہے، احساس ہے، کہیں پہ نماز کے طریقوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نفس رکاوٹ ہے، کہیں پہ نماز کو درست کرنے کے لیے برادریاں رکاوٹ ہیں، کہیں پہ نماز کو بہتر کرنے کے لیے دوستوں یاروں کی کمیونٹی، سوسائٹی اور ان کی مجلسیں ہمیں تنگ کرتی ہیں۔ ساری چیزوں میں ڈوب کر ہم نماز کو بائی پاس کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری کامیابی کا سب سے پہلا پیمانہ ہے، سب سے پہلا ترازو ہے۔ اور حریث بن قبیصہ نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہی حدیث سب سے پہلے نمبر پر سنی، اور اس حدیث کی وہ خاص خصوصیت بھی ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے، سمجھاتی ہے، بڑی جلدیاں ہوتی ہیں ہمیں بھاگنے میں، کام کرنے میں۔ یاد رکھیے اگر یہ سنتے نہ ہوئیں تو شاید ایک ہے جنت میں محل بننا، یہ بات اپنی جگہ پہ، دیکھنے میں اگر کوئی بندہ فرض ادا کرتا ہے نماز اس کی ہو چکی ہے، سنتیں ادا کرنے والا اور سنتیں نہ ادا کرنے والا، بظاہر ہمیں اس میں کوئی فرق نہیں نظر آتا، یقین کیجئے بڑا فرق ہے۔ یہ فرق سال بھر میں 4000 رکعتوں کا فرق بن جاتا ہے۔ یہ فرق ایک سال میں وہ بندہ جو سنتیں ادا کرتا ہے اور وہ بندہ جو سنتیں ادا نہیں کرتا، شاید میری اور آپ کی نظر میں کوئی فرق نہ ہو، لیکن جب قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا اس بندے کے نامہ اعمال میں 4000 رکعتوں کا اضافہ ہوگا، جو شاید نہ پڑھنے والے کی نامہ اعمال میں نہ ہو۔ مسئلہ نماز دین اسلام کا سب سے اہم ترین مسئلہ ہے، اور اگر اس میں ہونے والی غلطی کوتاہی، جسے بہت ہی لائٹ یا بڑے ہی آسان اور سستی سی غلطی ہم لے لیتے ہیں، یہ بڑے خوفناک نتیجے پہ بھی بندے کو پہنچا دیتی ہیں۔ جامع ترمذی میں 302 نمبر پر حدیث ہے، آپ غلطی دیکھیں اور غلطی سدھارنے کا انداز نبوی دیکھیں۔ بندہ مسجد میں آیا، رفاع بن رافع بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں یہی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی، لیکن جامع ترمذی میں تفصیلی ہے۔ کوئی دیہاتی آدمی ہے، وضو کر کے مسجد میں داخل ہوا، اللہ کے پیغمبر بھی ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، فسلم علیہ، سلام کہا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا وعلیک السلام۔ اب اس بندے نے نماز شروع کر دی، نماز شروع کرنے کے بعد، نماز مکمل کرنے کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتا ہے، آ کے دوبارہ سلام کہتا ہے، آپ اس کے سلام کا دوبارہ جواب دیتے ہیں وعلیک السلام، اور ساتھ ہی آپ نے کوئی لگی لپٹی نہیں، کوئی نرم لہجے میں نہیں، کوئی بالکل اس کی دل جوئی والا جملہ بولے بغیر کہا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے وضو کیا، اس کا قیام ہے، اس کا رکوع ہے، اس کا سجدہ بھی ہے، اس نے ساری نماز ادا کی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز پر پوری طرح کراس لگا دیا، جیسے پیپر چیک کرنے والا ایک استاد اور ایک ٹیچر کسی پیپر کو اٹھاتے ہی ریڈ پینسل سے
اس پورے پیپر کو کراس کر دیتا ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک لفظ بھی نہیں جو دیکھنے کے قابل ہے، آپ نے اس کی پوری نماز پہ کراس لگا دیا، کہا ارجی فصلی فإنک لم تصلی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑی تعداد میں وہاں پہ بیٹھے تھے، وہ بندہ خاموشی سے گیا، جا کے اس نے دوبارہ نماز پڑھی، فراجع واپس پلٹا، فسلم علی النبی وقال وعلیک السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہا، آپ نے دوبارہ جواب دیا اور پھر فوراً ایک جملہ کہا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، واپس چلا جا، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ بندہ دوسری مرتبہ بھی چلا گیا، پھر جا کے اپنی نماز کو رپیٹ کیا اس نے، یہ نماز کی تیسری مرتبہ تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ آیا، آ کے سلام ہوئی، سلام کا جواب ہوا، لیکن میرے پیغمبر کے ہونٹوں سے وہی لفظ ارجی فصلی فإنک لم تصلی۔ مسجد نبوی ہو، وضو کیا ہو، آ کے نماز پڑھی ہو، نماز بھی بظاہر اس کے حساب سے ٹھیک ہو، اس زمانے کا بندہ ہو جس زمانے میں آسمان سے وحی اترتی تھی، قرآن اترتا تھا، جس زمانے میں اللہ کے پیغمبر نماز سکھاتے تھے، جس زمانے میں نبی سے ڈائریکٹ بلا واسطہ نماز سیکھنے والی ہستیاں موجود تھیں، اس دور میں اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور پیغمبر اسے کہتے ہیں، 3 بار یہ حدیثوں میں آتا ہے، 2 مرتبہ کا بھی ذکر ہے، پھر اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا بشر اخطئ و اصیب، انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، فعلمنی الصلاۃ، آپ مجھے سکھائیں کہ میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حدیث لمبی ہے، پورا طریقہ اسے سکھایا، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہم سب کے لیے قابل غور اور لمحہ فکریہ ہے کہ بعض دفعہ بندہ نماز ٹھیک پڑھتا ہے اور وہ سوچتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری نماز ٹھیک ہے، یہ اس دور کے بندے نے بھی سوچا تھا، لیکن اس کی پوری نماز پہ کراس لگ جاتا ہے۔ آپ نے نماز کی کسی چیز کی نفی نہیں کی، آگے فقہا کی بحثیں ہیں اور ان میں بڑی طوالت، بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں، آپ نے اس کی پوری نماز کو اٹھا کے ایک سائیڈ پہ کر دیا کہ تو نے نماز پڑھی نہیں، فإنک لم تصلی۔ ہمیں اپنی نمازوں کو دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنی نمازوں کی غلطیوں کو سدھارنا چاہیے، اور اگر آپ نماز کی غلطیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہر چیز میں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی عقیدے میں بھی ہوتی ہے جو بڑی خوفناک غلطی ہے، غلطی زکوٰۃ میں بھی ہو سکتی ہے مسلمان سے، غلطیاں حج میں بھی ہوئی ہیں اس دور میں لوگوں میں، آپ نے ان کو درست کیا ہے، غلطیاں روزے میں بھی ہوئی ہیں، لیکن جو پوائنٹ آؤٹ، جو تصحیح میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی غلطیوں پر جو انداز اختیار فرمایا ہے، وہ عبادات میں سے کسی اور غلطی پر آپ کا یہ انداز نہیں نظر آتا، بڑا سخت انداز ہے اور لوگوں کو جھنجھوڑ دینے والا، جگا دینے والا انداز ہے۔ اس چھت کے نیچے آج ہم جتنے بھی لوگ موجود ہیں، اگر ہم غور کریں تو شاید ہم میں بڑے لوگ ہوں جن کے اندر اس طرح کی غلطیاں موجود ہوں، اس طرح کے معاملے موجود ہوں۔ مسئلہ نماز اہم ترین مسئلہ ہے اور بڑا ہی سنجیدہ مسئلہ ہے۔ غلطیاں ان کو تو آپ اور میں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے اللہ ہمیں یہ سعادت سے بہرہ مند کرے، ہم اپنی نمازوں کو حدیث کی روشنی میں جانچیں، لیکن اس مسئلے کی اہمیت کے لیے ایک چیز جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نماز، یہ بندے کا اور اللہ کا سب سے گہرا تعلق ہے، سب سے مضبوط تعلق ہے اور سب سے بہترین تعلق ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد آپ دنیا کی تاریخ پڑھنا شروع کر دیں، جتنے انبیاء کرام علیہم السلام اس دھرتی پر آئے ہیں اللہ کے نمائندے بن کر، اللہ کے پیغمبر بن کر، اللہ کے رسول بن کر، اللہ کریم کے انبیاء بن کر علیہم السلام، ان میں سے ایک نہیں کئی انبیاء کرام علیہم السلام ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، ساتھ ان کی نماز کا بھی ذکر موجود ہے۔ ہم شروع ہو جائیں ایک ایک مثال کے طور پر، یہ نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا میں تھے،
یہ نماز اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی پڑھوائی۔ ہو سکتا ہے نماز کے طریقے میں فرق ہو، رکوع اور سجدوں میں کوئی فرق ہو، نماز کے ارکان کی ترتیب میں فرق ہو، لیکن یہ نماز اللہ تعالیٰ نے، قرآن ہمیں بتاتا ہے، اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام سے بھی پڑھوائی۔ وہ دعا کرتے ہیں قرآن مجید میں، پارہ نمبر 13 میں، سورہ ابراہیم میں، آیت نمبر 37 سے لے کر 40 تک نماز کا ذکر موجود ہے۔ دعا کرتے ہیں، اے اللہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ یا اللہ فصلیں یہاں نہیں، آیت کا مفہوم باغات یہاں نہیں، بالکل ویرانہ ہے، سناٹا ہے یہاں پہ، لیکن اپنی اولاد کو بسا دیا ہے۔ کس لیے؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نمازیں پڑھ سکیں، ان کی نمازیں ٹھیک رہیں۔ ہم دنیا والے اچھے ٹاؤن، اچھی سوسائٹی، اچھی ہاؤسنگ کالونی، ان چیزوں کے پیچھے ہیں، مسجد کے پیچھے نہیں، نمازوں کے پیچھے نہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نماز کی ویلیو کیا ہے، نماز کا درجہ اور مرتبہ کیا ہے، نماز کی اہمیت، فرضیت، نماز کی حیثیت اور نماز کی قبولیت کیا معنی رکھتی ہے۔ آگے جائیں، اللہ کریم سے وہ دعا کرتے ہیں آیت نمبر 40 کے اندر، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ نبی ہیں اللہ کے، رسول ہیں، خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے، رب کے اشاروں پر اپنی ہر چیز قربان کرنے والے ہیں، لیکن اللہ سے مانگتے کیا ہیں؟ اللہ مجھے نمازی بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ جس کو اللہ نے آج نماز کی توفیق نہیں دی، یا وہ اپنے نفس کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہے، اس کے لیے تو جو مرحلہ ہے وہ ہے، نمازیوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو مستقل، اپنی نمازوں کو برقرار، اس دل کو دین کے اوپر مضبوط اور پختہ رکھنے کے لیے انہیں بھی یہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ اپنے بندے ابراہیم کو نمازی بنا دے، ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ آگے چلے، پارہ نمبر 17 میں، سورہ انبیاء میں اللہ کریم ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا فرمائے، پھر انہی کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، سارے نیک لوگ تھے، لیکن اللہ کریم کیا کہتے ہیں؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا، لیڈر بنایا، یہدون بامرنا، وہ ہماری رہنمائی کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے، ہمارے حکم کے ساتھ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ہم نے ان کو وحی کی، کس چیز کی وحی؟ فعل الخیرات وإقام الصلاۃ، ہم نے اچھے کاموں کی اور نماز قائم کرنے کی وحی کی۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی تبلیغ اور دعائیں نماز کے ساتھ۔ بیٹوں کی بات آئی، اسحاق علیہ السلام نماز کے ساتھ جوڑ دیا اللہ کریم نے۔ اسی قرآن میں سورہ مریم پارہ نمبر 16 میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اللہ اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وعدے سچے، رسول اور نبی تھے وہ۔ آگے کہا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، نماز، یہ نماز صرف تیری اور میری زندگی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نماز تیرے اور میرے دین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نماز تیری اور میری مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نماز تیری اور میری شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نماز اللہ اور بندے کا وہ تعلق ہے جو سابقہ شریعتوں میں چلے جائیں، سابقہ پیغمبروں کو پڑھ لیں، سابقہ رسولوں کو پڑھ لیں، نماز آپ کو وہاں بھی ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو مالک کائنات نے جب نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھا، اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف پروردگار کائنات نے اپنے عظیم پیغمبر کو دیا، تو بات ہی نماز سے شروع کی ہے اللہ کریم نے۔ عقیدہ توحید کے بعد سورہ طٰ ہے، پارہ نمبر 16 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر جا رہے تھے، ان کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی، آگ کی تلاش میں تھے، کہیں جگہ پہ چمک نظر آئی،
کہنے لگے آنست نارا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر آگ ہے، میں لے کے آتا ہوں یا وہاں پر مجھے کوئی رہنمائی ملے گی۔ اس آگ کی طرف چلے، اللہ کی آواز آئی فخلعنا علیک، موسیٰ اپنا جوتا اتار دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جوتا اتارا۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ ایک مقدس وادی میں ہیں۔ جوتا اتار دیا، وہاں پہ چلے گئے۔ اب اللہ کریم ہم کلام ہوتے ہیں، کہا موسیٰ انا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، میں نے تمہیں چنا ہے، اب کان لگا کے وہی سن جو آپ کی طرف وہی کی جا رہی ہے۔ وہی کے بعد، یہ کہنے کے بعد سب سے پہلی بات اللہ کریم نے اپنا تعارف کروایا، کہا موسیٰ سنو، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اسلوب ہے نا، ملاقاتوں میں سب سے پہلے تعارف ہوتا ہے، پرسنلی تعارف، شخصی تعارف، ذاتی تعارف۔ موسیٰ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، اور تیری ذمہ داری یہ ہے لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی، تو نے میری ہی عبادت کرنی ہے۔ عقیدہ دینے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری جو موسیٰ علیہ السلام کی لگائی، کہا اقیم الصلاۃ لذکری، تو نے نماز قائم کرنی ہے یاد دہانی کے لیے، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام، قرآن نے ان کی نماز، اسحاق علیہ السلام نماز کا ذکر، یعقوب علیہ السلام قرآن ان کی نماز کا ذکر کرتا ہے، اسماعیل علیہ السلام قرآن ان کی نماز کا ذکر کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام قرآن بات ہی ان کی پیغام اور اللہ سے ہم کلام ہونے کی، عقیدے کے بعد نماز کا ذکر کرتا ہے۔ مریم علیہ السلام پہ تہمت لگ گئی، اپنی قوم کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آئی، قوم نے زبانیں کھول دی، قوم کی خباثت نکلنے لگی، فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ حیران ہونے لگے اس سے کیا بات کرنی ہے۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، پارہ نمبر 16 سورہ مریم، کیسے بات کریں پنگھوڑے میں جو بچہ ہے اس سے۔ تو مریم علیہ السلام نے لیکن پھر بھی جب اشارہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھورے میں جو کلام کیا وہ اہمیت کا حامل ہے۔ اپنا تعارف ان کے سامنے رکھا، قوم کے سامنے، انی عبداللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکن، مجھے باعث برکت بنایا ہے۔ واوصانی بالصلاۃ، تعارف کے بعد سب سے پہلا کام کہ میرے رب نے مجھے جو وصیت کی ہے وہ نماز کی ہے۔ یہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہزاروں سال دنیا کی تاریخ میں چلے جائیں، جو بھی اللہ کے ساتھ جڑا ہے، عقیدے کے بعد اس کا پہلی عبادت وہ نماز سے شروع ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور وہ اللہ کے پیغمبر، زندگی گزر گئی، بال چٹے کر لیے، سفید کر لیے، ہڈیاں کمزور کر لیں، اللہ سے بچہ مانگتے مانگتے، بیٹا مانگتے مانگتے، رب نے دعائیں سکھائی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعائیں لبوں پہ جاری ہو گئیں۔ لیکن جب بیٹے کی خوشخبری ملی، قرآن بتاتا ہے، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران ہے، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی، وہو قائم یصلی، کھڑے تھے فی المحراب، محراب کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں کی صدائیں لگ گئیں، فرشتوں نے اعلان کر دیے، اے زکریا، اللہ تجھے یبشرک بیحییٰ مصدقا، اللہ تجھے ایک بیٹا دینے والا ہے۔ نام بھی دنیا رکھتی ہے، ماں رکھتی ہے، باپ رکھتی ہے، چاچے مامے تائے بابے رکھتے ہیں۔ جو بیٹا اللہ نے تجھے دینا ہے اس کا نام بھی اللہ نے متعین کر دیا ہے، نام ہوگا اس کا یحییٰ۔ کر کیا رہے تھے؟ قرآن بتاتا ہے زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی نماز کا ذکر، یوشع بن نون کی نماز کا ذکر، یہ قرآن و سنت میں جب آخری نبی کی باری آئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ نے انہیں حکم دے دیا، اقیم الصلاۃ، اے محمد نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ تو یہ انبیاء کی جو تاریخیں ہیں، یہ انبیاء کی جو زندگیاں ہیں، اور یہیں سے انقلاب بپا ہوتا ہے۔ اگر مسلمان یہ سمجھے کہ عروج بھی ملے گا، بلندی بھی ملے گی، غلبہ بھی ملے گا، طاقت بھی ملے گی، معیشت بھی ٹھیک، حکمران بھی
اللہ तौबा करने वाले मिलेंगे, दीन का ख्याल करने वाले, तो नमाज के बगैर मुमकिन नहीं। कुरान ने बड़ा कैटेगोरिकल जो इस पर तबसरा किया है, बड़ा जानदार तबसरा है। 10 नबियों का अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, 10 नबियों का सूरह मरियम में 10 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह करीम फरमाते हैं कि ये जो 10 नबी हैं, इनके बाद फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अज़ाउस्सलाता वत्तबउश्शहवाति, इन 10 नबियों के जो जाननशीन लोग बने, इनके बाद जो लोग आए, जो तबका आया, जो दौर आया, जो ज़माना आया, उन्होंने जब नमाजों को बर्बाद किया, वत्तबउश्शहवाति, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की, अल्लाह फरमाते हैं फिर ये भटक गए, फिर ये गुमराहियों के गढ़ों में गिर गए। वजह क्या कुरान ने बयान की? 10 नबियों के बाद उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना, 10 नबियों की तरफ इशारा है। इस सूरत में इस आयत से पहले जिन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का जिक्र है, उनकी तादाद 10 और उलाइका के लफ्ज़ से उनकी तरफ इशारा किया। पता चला ये नमाज मोता इमाम मालिक, हदीस के ऊपर लिखी गई पहली किताब, उसको आप पढ़ना शुरू करें। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह ने उसे शुरू ही नमाज के मसले से किया। 1 2 3 4 5 छठे नंबर पर जाकर वो एक हदीस लेकर आए। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, कतबा इला उम्मालिही, अपने तमाम गवर्नरों को खत भेजा। बाद लोगों का क्लेम है, इसकी सनद में इनकिता है। खत में क्या लिखते हैं? खत में लिखा कि ये जो मसला नमाज है दीन के अंदर, इन्ना मिन अहम्मी अमरिकुम इंदी अस्सला, मेरे नज़दीक दीन का सबसे अहम मसला वो मसला नमाज है। और जो बंदा इस नमाज में गड़बड़ कर देता है, नमाज में कमी बेशी कर देता है, वो अपने दीन की हिफाजत नहीं कर सकता। अपने बच्चों की, अपने आप की, नमाज की जो हिफाजत है, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हमें झंझोड़ती है, हमें एहसास दिलाती, पढ़ते सभी हैं, जो मुसलमान है वो नमाजी ना हो, यह मुमकिन ही नहीं। इस्लाम का सबक ही अकीदे के बाद नमाज से शुरू होता है। और ये हमारे साथ नहीं, बनी इसराइल उस कौम से जब अल्लाह ताला ने उनके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम ने काम शुरू कर दिया, अब मसला नमाज था। अल्लाह ने उस दौर में बहुत बड़ा वो दहशतगर्द जिसे हम फिरऔन के नाम से जानते हैं, कुरान उसकी दहशतगर्दी को बयान करता है। बच्चों को ज़बह करना, युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, वो उसकी कौम बनी इसराइल के बच्चों के गले काटने वाले, बेटियों को जिंदा रखने वाले, नरमी की वजह से नहीं, रहमदिली की वजह से नहीं, अपनी अय्याशी के लिए, अपनी खिदमत के लिए, इससे बढ़कर दहशतगर्दी क्या होगी। वो मजलूम कौम, वो मगलूब कौम, वो गुलाम कौम, उनको भी अल्लाह ने हुक्म दिया, व औहैना इला मूसा व अखीही अन तबव्वा लिकौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन, ए मूसा अलैहिस्सलाम, हमने आपकी तरफ भी, आपके भाई हारून अलैहिस्सलाम की तरफ भी वही करते हैं। वो अल्लाह की वही क्या है कि तुम्हारे लिए नमाज कायम करना यह पाबंदी है। ऐसे करो, बनी इसराइल के महल्लों में से चंद घर, उनको अपनी मस्जिदों का दर्जा दे दो, अपनी इबादत गाहों का दर्जा दे दो। वजअलू बुयूतकुम किबला, उन घरों का जो रुख है वो किबला की तरफ कर लो। ये उस दौर की मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है जब कौम को आज़ादी नहीं मिली थी, फिरऔन मौजूद था, डर मौजूद था, खौफ मौजूद था, तब भी अल्लाह ताला ने उनकी नमाज, उनकी जमात, उसका पूरा एहतमाम करवा दिया, वही करके करवाया। इसका जिक्र कुरान में किया, किस मसले को बताने के लिए? हमें तो बड़ी आज़ादियाँ हैं। ये बंदे का, नमाज का, जमात का एक ताल्लुक है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने अर्ज़ किया था कि नमाज के मसले की गलती, नमाज में होने वाली कमी कुताही, अगर नमाज के रेगुलर होने में 2 पढ़ ली 3 नहीं पढ़ी, 3 पढ़ ली 2 नहीं पढ़ी, 1 पढ़ ली 4 नहीं पढ़ी, यह भी एक बड़ा रवाज हमारे अंदर बना है। फजर की नमाज पढ़ लो तो बंदा मुसलमान रहता होता है, सारा दिन बरकतें उसकी दुकान पे उतरती हैं, सारा दिन रहमतें उसकी दुकान पे उतरती हैं। फजर भी पढ़ेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, उसके बाद का नहीं पता या नमाज के अंदर कैसे पढ़नी है। वो बचपन में सीखी थी, 6-7 साल उम्र थी, दीन में इतनी जिद्दत नहीं थी,
वो ज़राए के अंदर किताबें आम नहीं थी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं थे, तो लिहाजा बड़े सादे लोग थे। कैसे सिखा दी, जैसे सिखा दी, आज तक वही एडिशन चलता है। हर काम को हम बदलने के लिए तैयार हैं। नमाज पढ़ना और दुरुस्त करके पढ़ना, फिर इस नमाज के अंदर बड़ी एक सबक है। जब ये हम अपना सर इस ज़मीन पर रख देते हैं ना, आप यकीन कीजिए बंदा अपने रब से सारा कुछ ही ले लेता है, कोई बचता ही नहीं। ये ज़मीन पे सर रखना सजदे की हालत में, नमाज की हालत में, कोई मामूली काम नहीं। ये ज़मीन, कभी इसी को समझ लें जिस पर अल्लाह ने मेरी पेशानी रखवाई, मेरा सजदा करवाया, ये ज़मीन है क्या? पूरी इंसानियत की तारीख ज़मीन से शुरू होगी, ज़मीन पे ख़त्म हो जाएगी। ये ज़मीन वो है, मिन्हा खलक़नाकुम, जिसकी मिट्टी से हमारा जो वजूद बना। ये ज़मीन वो है, नुईदुकुम फ़ीहा, मरने के बाद इसी ज़मीन के अंदर हमने जाना है। हमारी हड्डियों को, हमारे गोश्त को इसी ज़मीन ने समेटना है। अलम नजअलिल अर्ज़ किफ़ाता, इसी ज़मीन ने समेटना है। यह ज़मीन वही है जो हमारे लिए भूख लगती है, गंदम खाते हैं कि कौन सी चीज़ है, किसने उगाया गंदम को? इसी ज़मीन ने। मेहमान आए, बड़े आला किस्म के फल और मेवे उसके सामने रखते हैं, ड्राई फ्रूट, मौसमी फ्रूट, किस चीज़ ने उगाया? इसी ज़मीन से निकले। सफ़र करने के लिए जहाज़ों में बैठते हैं, जहाज़ लोहे से बना है, लोहा कहाँ से? इसी ज़मीन ने उसे निकाला है। गाड़ी पे बैठते हैं, इसी गाड़ी पे बैठ के सफ़र करते हैं, जिस लोहे से गाड़ी बनी इसी ज़मीन ने उसे निकाला है। उसमें ईंधन डालते हैं, पेट्रोल, डीजल, वो कहाँ से? इसी ज़मीन ने उसे निकाला है। इसी ज़मीन से पैदा हुए, इसी ज़मीन में पलट के जाना है। ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी हमारे लिए नेमतों में से नेमत है। जब इस ज़मीन के ऊपर बंदा अपना सर रख देता है, अपने रब को राज़ी करने के लिए, उसका ताल्लुक़ जो अल्लाह के साथ जुड़ता है, जो उसकी परेशानियां ख़त्म होना शुरू होती हैं, जो उसके मसाइल हल होना शुरू होते हैं, जब उसके साथ जुड़ते हैं तो इंसान हर चीज़ से निकलना शुरू हो जाता है। और यह सजदा सिर्फ साइंस को देखें, यकीन कीजिए हम मुसलमानों को नमाज की कदर नहीं। मैं पढ़ रहा था, एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं उन इदारों का नाम नहीं लेता, फ्रांस का एक बहुत बड़ा इदारा जो तहकीक करता है अपने लोगों की नफ्सियात के हवाले से, उनकी डिप्रेशन के हवाले से, उनके मसाइल के हवाले से, और उसका जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड है कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं, खुदकुशी क्यों करते हैं। इसके ऊपर उन्होंने जो काम किया, खुदकुशी करने वाले, उसके ऊपर जो उन्होंने काम किया, सबसे ज़्यादा लोग जिनके बारे में पता चला कि उनकी सुसाइड अटेम्प्ट का रिकॉर्ड है, मतलब उन्होंने सुसाइड, खुदकुशी करने की कोशिश की है किसी भी बंदे ने, वो उसे फ़ौरन जाकर अपने इदारे में ले आते हैं, उनसे एक एक्सरसाइज करवाते हैं। और वो एक्सरसाइज क्या है? बिल्कुल वही एक्सरसाइज जो बंदा नमाज पढ़ता है। पहले वो बंदे को खड़ा करते हैं, फिर रुकू करवाते हैं, फिर सजदा करवाते हैं वो काफिर, लेकिन एक्सरसाइज ये करवाते हैं। और उस इदारे का कहना है, कंफर्ट उसका नाम है, उस इदारे का कहना है इस एक्सरसाइज के बाद हमारा जो रिजल्ट है वो 95% है। यानी अगर 100 बंदे खुदकुशी करने वाले हमारे इदारे में लाए गए, हमने उनका इलाज किया इस नमाज वाली वर्जिश के साथ, तो नतीजे के अंदर 95 बंदे वो खुदकुशी से नफरत करने लगे। सिर्फ 5 बंदे थे जो तब्दील नहीं हो सके। इसीलिए दुनिया का रिकॉर्ड है, सबसे कम जो दुनिया के अंदर किसी भी मजहब के अंदर खुदकुशी करने वालों की तादाद है, वो हिंदू मजहब की नहीं, यहूदियों की नहीं, ईसाइयों की नहीं, मुल्हिदों की नहीं, वो सबसे कम तादाद मुसलमानों की है। और वजह ये बयान करते हैं, जब बंदा सर सजदे में रखता है, ये दिल का काम एक पंप की मिसाल है। आपने जी 3 मंजिला घर बना लिया, आपने घर बनाया, उसके 3 फ्लोर हैं, एक ग्राउंड फ्लोर, एक दूसरी मंजिल, एक तीसरी मंजिल। आपने एक मोटर, एक पंप लगाया, वो दूसरी मंजिल पे लगा हुआ है। अब जब आप पंप को चलाएंगे, वो पंप दूसरी मंजिल से नीचे वाली मंजिल पर पानी फेंकेगा, उसका बहुत कम जोर लगेगा, बड़ी आसानी से वो नीचे पानी फेंक देगा। लेकिन उसी पंप को
اگر اپنا پانی تیسری منزل پہ پہنچانا پڑے اوپر والی منزل پہ، اس کا زور بھی زیادہ لگے گا، پانی کا پریشر بھی کم ہو جائے گا۔ یہی مثال وہ کہتے ہیں ایک انسانی جسم کی ہے۔ یہ دل ہمارے اندر موجود ہے، دل پمپ کرتا ہے پورے جسم کو، بلڈ پھینکتا ہے اور پیچھے کھینچتا ہے، یہ جسم پورے کو بلڈ سپلائی کرتا ہے۔ لیکن اس دل میں جب یہ خون دماغ کو سپلائی کرنا چاہتا ہے، دل کو زور زیادہ لگانا پڑتا ہے، بلڈ کا پریشر بھی کم ہو جاتا ہے، بندہ دماغی طور پر نفسیات کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، حالات سے جلدی تنگ آ جاتا ہے، خودکشی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ ہم یہ ایکسرسائز کرواتے ہیں، جب اس کا سر ہم زمین پہ رکھواتے ہیں، پیچھے والا جسم ہم اس کا اونچا کر دیتے ہیں، دل کا لیول اونچا ہوتا ہے، دماغ کا لیول نیچے چلا جاتا ہے، خون کی سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے، پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا دماغ طاقتور ہو جاتا ہے، مسائل کو حل کرنے کے اعتبار سے، پیچیدگیوں کو حل کرنے کے اعتبار سے۔ یہ ہے وہ جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو قرآن کو نہیں مانتے، جو قبلے کو نہیں مانتے، جو قبر کو نہیں مانتے، عذاب قبر کو نہیں مانتے، جہنم کو نہیں مانتے، عذاب جہنم کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، جنت کی نعمتوں کا ادراک، احساس، شعور ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کی برکت سے ان تمام پہلوؤں پر، ان تمام مراحل پر، ان تمام جگہوں پر مالک کائنات نے اس نماز کی برکت سے اپنی رحمتوں سے نوازنا ہے۔ پھر ہماری نمازیں کیوں کمزور ہیں؟ پھر ہماری نمازیں کیوں خراب ہیں؟ نوکر کون سا اچھا ہوتا ہے؟ مالک بیٹھا ہے، اپنے نوکر کو آواز دیتا ہے کہ بھائی مجھے پانی لا دو، اب وہ نوکر بیٹھا رہے، آواز آ گئی مالک کی، لیٹا ہے وہ موبائل لے کے اور اپنا موبائل دیکھ رہا ہے، وہ کتاب پڑھ رہا ہے، وہ کسی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، مالک کی آواز نہیں اس نے سنی، مالک کی بات پہ اس نے سن لی، توجہ نہیں دی، وہ اپنے کام میں مصروف ہے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ اٹھتا ہے، بڑی مشکل سے وہ اپنی چارپائی سے اٹھتا ہے، اپنی ٹانگیں نیچی کرتا ہے، بڑی سستی کے ساتھ وہ جوتا پہنتا ہے، پھر وہ دائیں بائیں آگے پیچھے پھرنے لگتا ہے، اسے کوئی اور بندہ نظر آ جائے، وہ اس سے باتیں کرنے لگ جائے، باتیں کرتے 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 پھر وہ گلاس تک جائے، پھر وہ گلاس اٹھائے، پھر وہ پانی اس میں ڈالے، پھر آتے آتے راستے میں کسی سے باتیں کرنے لگے۔ دنیا کی کوئی کیمسٹری، دنیا کی کوئی سائنس، دنیا کی کوئی عقل ایسے نوکر کو پسند نہیں کرے گی، اس کا دفاع نہیں کرے گی، اس کو قابل نوکر نہیں سمجھے گی، اچھا ملازم اس کا سرٹیفکیٹ نہیں دے گی، لوگ اس کو نوکری سے نکال دیں گے۔ ہمیں ہمارا اللہ بلاتا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں لے دے کر، حی علی الصلاح کی، حی علی الفلاح کی، لیکن سچی بات یہ ہے ہم اس نوکر سے بھی گندے ہیں، اس نوکر کو کوئی نہیں رکھتا، ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ ہمیں بلا لیتا ہے حی علی الصلاح کہ نماز کی طرف آؤ۔ یہی آواز جب میرے رسول سنتے بیگانے ہو جاتے، اپنی بیویوں سے، اپنے گھر سے، اپنی چار دیواری سے، لیکن ہماری عادتیں اس سست نوکر کی طرح، اس کاہل نوکر کی طرح، اس اپنی ڈیوٹی سے بے خبر اور انتہائی اس میں نکارہ نوکر کی طرح ہماری عادتیں ہیں۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح سننے کے بعد بھی ہماری عادتیں، ہم لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، ہم کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں۔ اچھا نوکر کون سا ہے؟ اچھا ملازم کون سا ہے؟ مالک کے دل میں جگہ کون بناتا ہے؟ مالک کو راضی کون کرتا ہے؟ مالک سے بونس کون لیتا ہے؟ مالک سے انعام کون لیتا ہے؟ عیدوں پہ، شبراتوں پہ، تقریبات پہ کون سا ہے جو مالک کے دل کو راضی کرتا ہے؟ جو مالک کی آواز پر اس کے کہنے سے پہلے چاق و چوبند کھڑا ہو جائے۔ ہمیں ایسے اللہ کے بندے بننا چاہیے، اللہ کی بلاوے پر، نماز کے بلاوے پر۔ یہ اذان نماز کا بلاوا، یہ اللہ کا بلاوا ہے، اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، لفظ اللہ پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی، لا الہ الا اللہ، پہلا لفظ بھی اللہ، آخری لفظ بھی اللہ۔ کیا کہتا ہے یہ کہ یہ بلاوا اللہ کا بلاوا ہے۔ الفاظ بندے کی زبان سے نکلے ہیں، الفاظ سپیکر سے ہو کر گئے ہیں، لیکن بلایا تجھے تیرے مالک نے ہے، بلایا تجھے تیرے اللہ نے ہے۔ اسی لیے جب مسئلہ نماز میں کمی کوتاہی، مسئلہ نماز میں غلطیاں میرے محبوب پیغمبر کے سامنے آئی، زبان میٹھی تھی، لہجہ شہد سے بھی میٹھا تھا، لیکن ان غلطیوں پر
मेरे पैगंबर का अंदाज बदला, मेरे नबी का तरीका बदला, मेरे नबी के अल्फाज बदले, मेरे नबी के जुमले बदले, मेरे नबी के फिक्रे बदले। किसी को देखा होगा कि वो अपनी नमाज पढ़ता है, नमाज में वो सजदा बहुत जल्दी करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नमाज की गलती को बताते हुए क्या कहा? सुनन इब्ने माजा में 892 नंबर हदीस है। एक बंदे को देखा होगा कि वो नमाज पढ़ता है, नमाज में बाजू ठीक नहीं रखता। अब हमारे जैसा आज के दौर का कोई शाइस्ता, कोई मुहज्जब, कोई मीठा होता, कहता जी बड़े अच्छे अंदाज से इसको तबलीग करें, ये गलती दूर करें। लेकिन मसला नमाज का था। प्यारे पैगंबर ने क्या फरमाया? एतादिलू फिस सुजूद, सजदे ठीक करो अपने। एतादिलू फिस सुजूद, अपने सजदे ठीक करो। वला यस्जुद अहदुकुम, कोई बंदा इस तरह सजदा ना करे जिस तरह कुत्ता जमीन पे बैठता है। अब ये गलती का तरीका है। 892 नंबर सुनन इब्ने माजा की हदीस। ये अल्फाज कुत्ते के क्यों इस्तेमाल फरमाए? मसला नमाज की गलती था। वो क्या है कि अगर कोई बंदा नमाज पढ़ते हुए अपना ये पूरा बाजू ज़मीन पे लगा दे, सिर्फ हाथ ज़मीन पे लगाना है, बाजू उठा के रखना है। नमाज की गलती लोगों की ठीक करनी थी। आपने कुत्ता जानवर, लोग नाम लेना पसंद नहीं करते। कोई किसी को कह दे, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कत्ल हो जाते हैं। बाज़ हमारे अहबाब तो शायद समझते हूँ कि मिंबर की भी अपनी ज़ुबान, मस्जिद के भी अपना तकद्दुस होता है। ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलने चाहिए, लेकिन मेरे पैगंबर की ज़ुबान से निकले नमाजी की गलती ठीक करने के लिए। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 895, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को देखा होगा कि वो नमाज में सजदे के बाद दोनों सजदों के दरमियान जब बैठता है, उसके बैठने का तरीका ठीक नहीं। अली बिन अबी तालिब को बुलाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, या अली ला तुक़ई इक़आ अल क़ल्बी, जैसे कुत्ता बैठता है ना, दोनों सजदों के दरमियान इस तरह नहीं बैठना। जानवर की मिसाल। अगर इसको अनुमान दें तो क्या देंगे आप? इसको हेडिंग दें। अगर आज ये सवाल हो कि इसको हेडिंग देनी है तो क्या हेडिंग देंगे? हेडिंग तो यही बनेगी ना, नमाजी बने, जानवर ना बने। ये गलतियां करेंगे तो जानवरों की मिसालें हैं। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों सजदों के दरमियान इस तरह नहीं बैठना जैसे कुत्ता बैठता है। फिर किसी और बंदे को देखा होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन नसाई में हदीस 1112 नंबर, वो सजदे ठा करता है, बड़ी जल्दी में करता है। सर सजदे में रखा, फौरन उठा लिया। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नक़रतिल गुराबी, फरमाया सजदे ऐसे ना करो जैसे कौवा करता है, कौवा ठूंगे मारता है। क्या मिसाल की तत्बीक क्या है? यानी मिसाल को अप्लाई करें तो कैसे होगी? कौवा अपनी चोंच नीचे मारता है किसी चीज़ को खाने के लिए, फौरन ऊपर उठा लेता है। नमाजी बनो, सजदा करने वाले बनो, कौवे ना बनो। एक और हदीस में नमाजी की गलती ठीक की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 862 नंबर हदीस सुनन नबी दाऊद में, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इफ्तिराशिल क़ल्बी, फरमाया कुत्ते की तरह, जानवर दरिंदों की तरह, दरिंदे ये शेर, ये चीता, ये भेड़िया, ये कुत्ता, ये सारे दरिंदे में आते हैं, इनकी तरह नमाज में अपना जिस्म ज़मीन पे ना बिछाओ। बदनसीबी से जैसे हमारी ख़वातीन को बाद मसलकों ने ज़मीन के साथ चिमटा दिया है, अल्लाह के पैगंबर ने मना किया और जानवर बना पेश करके मना किया कि उसकी तरह नहीं करना। आगे चलते जाएं, मुस्नद अहमद बिन हंबल में नमाजी की एक गलती बताई जानवर को कोट करते हुए। 8106 नंबर हदीस, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू हुरैरा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इल्तिफातिन कल्तिफातिस सालिबी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि लूमड़ी की तरह अपनी नमाज के अंदर ताक झांक ना करो। कई बंदों को आपने देखा नमाज भी पढ़ते हैं, मस्जिद के पंखे भी देखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, छत भी देखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, घड़ियां भी देखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, स्पीकर भी देखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सारी मस्जिद का जायजा भी लेते हैं। ताक झांक करना, दाएं बाएं झांकना, आंखों से इर्द गिर्द सजदे की जगह पे नजर रखने का हुक्म। फरमाया लूमड़ी की तरह नमाज में ताक झांक ना करो। एक और हदीस, उसमें नमाजी की गलती बताई, अंदाज क्या इख्तियार फरमाया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप बाहर निकले, मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा की जमात मौजूद थी, आखिरी तशहुद में बैठे थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा, साथ उसने ऐसे हाथ कर दिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ऐसे हाथ कर दिया। फरमाया
माली अराकुम राफी ऐदीकुम कअन्नहा अज़नाबु खैलिन शुम्सिन, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तुम नमाज पढ़ रहे हो, ऐसे लगता है जैसे शरारती घोड़े अपनी दुम में दाएं बाएं हरकत देते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 431, बाब का नाम है नमाज के अंदर सलाम के वक़्त सुकून इख्तियार करने का बाब, चैप्टर। बाद लोग इससे रफ़ुल यदैन के मना पे दलील बनाते हैं। अगर ऐसा होता इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैह वहाँ पे इस हदीस को लेकर आते, यहाँ पे रफ़ुल यदैन की हदीसें थी। इमाम अबू दाऊद वहाँ पे लेकर आते, यहाँ पे रफ़ुल यदैन की हदीसें थी। इमाम बैहक़ी वहाँ पे लेके आते, यहाँ पे रफ़ुल यदैन की हदीसें थी। इन तीन मुहद्दिसीन ने इस हदीस को रफ़ुल यदैन के चैप्टर में नहीं, नमाज के आखिरी तशहुद में सलाम के बाब के अंदर, सलाम के चैप्टर के अंदर इस हदीस को नकल फरमाया है कि सहाबा ये जिक्र किया है, सलाम फेरते वक़्त मुंह से सलाम कहते, हाथ को भी यूं करते, मुंह से सलाम कहते, हाथ को भी यूं करते। आपने इस्लाह की, उनकी गलती पे टोका, मसला नमाज का था, जानवर को कोट किया, फरमाया मैं क्या देख रहा हूं, तुम अपने हाथों को यूं हरकत देते हो जैसे शरारती घोड़े, शरीर घोड़े अपनी दुम्मों को यूं हिलाते हैं, इस तरह ना हिलाओ। सीधा भी कह सकते थे, जब नमाज की गलती होती है उस गलती का कद और होता है, उस गलती का लेवल और होता है, उस गलती का साइज और होता है। अगर नमाज की गलती का साइज और है, जानवरों को ला ला कर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, तो जो सिरे से नमाज पढ़ते ही नहीं, जो नमाज को जमात के साथ नहीं पढ़ते, जो नमाज में सुस्ती करते हैं, जो इस ज़मीन पर जिससे अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया, मेरी ज़िंदगी को भी पैदा किया, मेरी मौत को भी पैदा किया, मेरी खुराक को भी पैदा किया, मेरे फल को भी पैदा किया, मेरी सवारी को भी पैदा किया, सवारी के ईंधन को भी पैदा किया, हर चीज को पैदा किया। ये जिस मस्जिद में बैठे हैं, जिस मस्जिद में, ये मस्जिद जिन ईंटों से बनी है, पुराने जमाने में अगर वो कच्ची थी, वो भी इसी जमीन से अल्लाह ने ईंटों को निकाला, जो हमारे लिए मकान बनाने की। इस जमीन पे अल्लाह ने हमारा सर रखवाया है कि हमारा अपने माबूद के साथ राब्ता हो जाए, अल्लाह के लिए अपनी नमाजें ठीक कर लें। ये नमाज वो इबादत है जो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम, मैंने कुरान में उनकी तारीख पढ़ के सुनाई, अल्लाह ने उनके जिम्मे ये इबादत लगाई थी। तभी तो वो छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरा तजर्बा है, मेरी कौम नमाजों की पाबंदी नहीं कर सकी, नमाजें कम करवा लें, नमाजें कम करवा लें। 50 से होती 5 रह गई, अब ये 5 तो हमें पढ़नी चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अपनी नमाजों को बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।